خدمت میں عرض کیا کہ زندگی انسان کی محبت اور مودت اہل بیت کے مدار میں گزرنی چاہیے۔ جب جب زندگی اس مدار سے دور ہٹ جاتی ہے تب تب انسان دشمنی اہل بیت کے راستے پہ چل پڑتا ہے یا دشمنی خدا پہ چل پڑتا ہے۔ کہ قرآن کی آیت ہے ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ کلام مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے جبکہ خدا کو بھی پتہ ہے کہ مسلمان میری عبادت کرتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اس نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن انہی مسلمانوں کو یہ بولا جا رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کی عبادت کرے؟ تو عبادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ نماز پڑھے تو عبادت ہے، بندہ روزہ رکھے تو عبادت ہے، بندہ مجلس میں آئے تو عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کس کے کہنے پہ گزار رہا ہے، یہ زندگی کس کی محبت میں گزار رہا ہے۔ اگر پڑھے نماز پر نفس کو خوش کرنے کے لیے پڑھے تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ آئے مجلس میں پر نفس کو خوش کرنے کے لیے آئے تو یہ مجلس اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ نفس کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں بندے کو شدید گرمی میں پیاس لگی ہو اور نہر کے کنارے بیٹھ جائے اور دیکھے کہ پانی ٹھنڈا ہے اور وضو کرنا چاہے، مثلا اس نے پانی چلو میں لیا اور اس شدید گرمی میں اس نے پانی کو چہرے پہ مارا، کیونکہ پانی ٹھنڈا تھا، اسے مزہ آیا، اس نے دوبارہ چہرے پہ ڈالا، وضو کیا، اس کا وضو باطل ہے، کیونکہ پانی جو اٹھا رہا تھا وہ وضو کے لیے نہیں تھا، وہ گرمی کو مٹانے کے لیے تھا۔ وضو باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر عبادت جب ہم کرتے ہیں کس کے لیے ہے؟ قربتاً اللہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور صرف قرب پروردگار عالم اگر بندے کو مل سکتا ہے تو ایک چیز سے مل سکتا ہے، ایک راہ پہ چلنے سے مل سکتا ہے، وہ راہ یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو مودت اور محبت اہل بیت کے ساتھ گزارنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ